سوال یہ ہے کہ جلوس نکالنا اور خوشی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، اس کا شریعت کیا کہتی ہے؟ حکم شریعت میں خوشی کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لینا، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ جلوس، اس کے بارے شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب 2-3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور چونکہ یہ بات قیاس سے نہیں کی جا سکتی، یہ بات صرف قیاس سے نہیں کی جا سکتی، تو یہ حکماً مرفوع کے درجے میں ہے۔ جس چیز کو ایماندار اچھا سمجھے وہ اچھی ہے اللہ کے ہاں بھی، اور جس چیز کو عام ایماندار برا جانے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بری اور ناپسند ہے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، موطا امام محمد میں موجود ہے، شرح السنہ میں ہے، مسند بزار میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے، طبرانی اوسط میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور طبرانی کبیر میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ابو داؤد طیالسی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمان کا دل اس میں غلطی نہیں کرتا، ان 3 چیزوں پر مسلمان کا دل متفق ہوتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک تو عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، دوسرا حکمرانوں سے خیر خواہی کرنا کہ ان کے نفع کی مشورے دینا اور برائی سے انہیں روکنا اور بغاوت نہ پھیلانا، تیسرا اس میں آتا ہے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ یہ حدیث 8 صحابہ سے منقول ہے، حضرت انس سے، حضرت ابو درداء سے، ابو سعید خدری سے، زید بن ثابت سے، نعمان بن بشیر سے، عمیر بن قتادہ سے اور حضرت جابر سے۔ 8 صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے، یعنی یہ حدیث متواتر کے درجے میں آئے گی۔ اس میں لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، شہاب الایمان بہقی میں، المختارہ کتاب اس میں ہے، طبرانی صغیر اوسط میں، مجموع الزوائد میں، مسند بزار میں، ابن حبان اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون پر نبی پاک نے فرمایا، من اراد منکم بوبوہۃ الجنہ فلیلزم الجماعت، جو تم میں سے جنت کے مرکز میں پہنچنا چاہتا ہے، جنت کے مرکز میں پہنچنا چاہتا ہے، جنت کے بلند حصے تک جانا چاہتا ہے، تو وہ الجماعت کو لازم پکڑے۔ یہ الجماعت، السنت والجماعت۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 2165 نمبر پر، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، بزار میں، سنن نسائی، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں، مستدرک میں، ابو یعلا، مسند ابن مبارک، ابو داؤد طیالسی، مشکل الاثار، طبرانی اوسط، بہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ اس میں بوہا کا لفظ ہے، اس کا معنی فرماتے ہیں درمیانہ اور بلند حصہ، بہتر حصہ۔ اب بات آئی، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدعت کی ہیں 2 قسمیں۔ جو نیا کام ہوگا وہ بدعت ہے نا، جو نیا کام ہوگا وہ بدعت ہے۔ بدعت کی پہلے 2 قسمیں کریں گے، ایک ہے بدعت عادت میں اور ایک ہے بدعت عبادت میں۔ بدعت فی العادت اور ایک ہے بدعت فی العبادت۔ بدعت فی العادت کو عام مطلق اصطلاح میں بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بدعت فی العادت کو جو ایک عادی طور پر بندہ کام کر رہا ہے، اس کو بدعت مطلق نہیں کہا جائے گا۔ ایک ہے ایسا کام جو بدعت ہے، نیا کام ہے اور دین کے لیے، اس میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے للدین، ایک ہے فی الدین۔ ایک ہے دین میں بدعت، ایک ہے دین کے قواعد اور اصول میں نہیں، باقی قواعد کے مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نیا طریقہ، تو اس کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں جن میں بدعت للدین کے لیے کام کیا گیا، طریقہ بدلایا گیا، لیکن اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا۔ حج پر جانا ہے، حج کا سفر نکی ہے، دین کا کام ہے۔ کوئی کہے جی طیارے پر نہ جائیں، صرف اونٹ پر بیٹھ کر جائیں، نبی پاک اونٹ پر گئے تھے، ورنہ بدعت ہو جائے گا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ جہاد، نبی پاک نے تیر تلوار نیزے سے کیا، بارود تو نبی پاک کی جنگ میں نہیں آیا،
اب کوئی کہے جی بارود استعمال کرنا جنگ میں بدعت ہے، توپ، ٹینک، طیارے، میزائل، کوئی بھی بدعت نہیں کہتا ہے ان کو۔ کیا جہاد کرنا دین کا کام نہیں ہے؟ یہ لد دین ہے، فی الدین نہیں۔ اور اگر کوئی اذان کے درمیان کلمات پڑھائے، یہ فی الدین ہے، یہ جائز نہیں۔ کوئی رکوع یا سجود میں تلاوت قرآن کرے، یہ بدعت فی الدین ہے، یہ جائز نہیں۔ کوئی مغرب کی نماز 4 رکعت شروع کر دے، یہ بدعت فی الدین ہے، بدعت لد دین نہیں۔ لد دین کا مطلب یہ ہے کہ جو دینی قواعد کے مطابق ہے اور اس میں دین کے اصل احکام کا حلیہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ ہے لد دین۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب دیکھیں، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل الاصول ہے اور بہت بڑا اصل ہے اسلام کے بنیادی قواعد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، وتعظروہ وتوقروہ، نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرنا۔ اور پہلی امتوں میں قرآن پاک نے بیان فرمایا بنو اسرائیل کے حوالے سے، ان عزرتموہم، اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی، تو اگر سارے رسولوں کی تعظیم مقصود ہے تو کیا محمد رسول اللہ کی تعظیم ہی نہیں؟ پھر سوچنا چاہیے نا۔ پھر سورہ آراف میں فرمایا یتبعون النبی الامی والی آیت کے آخر میں، آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو لوگ ان پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کی نصرت کی، تو عزروہ وہاں بھی لفظ موجود ہے۔ اصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نا ذہن میں ایک وہ وہمہ پیدا ہو گیا کہ نبی پاک کی تعظیم سے شاید خواہ شرک ہو جائے گا، تو شرک اس طرح نہیں ہے۔ صحابہ تو نبی پاک کی غیر درجہ تعظیم کرتے تھے۔ کیا کوئی دکھا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی موقع پر فرمایا ہو میں لعاب پھینکوں تو زمین پر نہ گرنے دو؟ کوئی دکھا سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے کام سے پہلے کہا ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میرے پاس پانی لاؤ، میں اپنا انگلی ڈبو دوں گا، تمہارے لیے تبرک بن جائے گا؟ کوئی دکھا سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب میں جاؤں تو مجھے جب تک نظر آتا رہوں کھڑے رہو؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ صحابہ تو یہ کرتے تھے۔ کوئی دکھا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا اور بڑی محبت سے دیکھنا؟ نبی پاک کے وضو کا غسالہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ کوئی دکھا سکتا ہے نبی پاک نے حکم دیا تھا؟ یہ بدعت لد دین کے اثر میں آئے گا۔ انہوں نے یہ طریقے ایجاد کیے، نبی پاک نے پسند کیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت کھڑی تھی اور پہلی رکعت گزر چکی تھی، بعد کی کسی رکعت میں شامل ہوئے۔ اس وقت تک طریقہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا، جماعت شروع ہو چکی تو ساتھ والے سے پوچھ لو کتنی رکعت ہے، وہ اشارے سے بتا دے، انہیں رکعتاں پڑھ کے جتنے امام دے نال رل جاؤ، سلام امام دے نال پھیر لو۔ طریقہ یہ تھا کہ ساتھی سے پوچھ لو کتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے، وہ پڑھو، اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہنچ جاؤ تو امام کے ساتھ مل کر پھر سلام بھی پھیر لو، اور آخری کام امام کے ساتھ کر لو جتنے رہ جائیں۔ یہ عام طریقہ مسلمانوں میں تھا۔ معاذ ایک دن نماز پڑھنے آئے تو جب نبی پاک نے سلام پھیرا، کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ سارے لوگ بڑے حیران تھے، تعجب سے دیکھنے لگے یہ کیا ہے معاذ نے یہ کیا کر دیا؟ جب سلام پھیرا نبی پاک نے فرمایا معاذ تو نے نیا کام کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ ایک کام پر ہوئے اور میں کچھ اور کروں، آپ رکوع میں اور میں قیام کروں، جتنا حصہ مجھ سے سستی ہو گئی میں رہ گیا، اب جب آ گیا ہوں تو آپ کے خلاف نہیں چلوں گا۔ یہ اپنی طرف سے تھا، حکم تو نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ شروع کیا ہے، سنّ لکم معاذ سنتن، معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ جاری کیا ہے، اس کو لازم پکڑ لو، یہ اچھا ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ پہلے اس کی صراحت ہو تو اچھا ہے ورنہ اچھا نہیں۔ پہلے صراحت تو نہیں تھی اور کام نبی پاک نے کہہ دیا اچھا ہے پھر اچھا ہی ہے۔ اسی طرح تراویح کی جماعت کا اہتمام عمر فاروق نے شروع کیا۔ بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت اچھی ہے۔ چلو بدعت کہتے ہو کہہ لو، ہے اچھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ بدعت جو فی الدین ہے وہ حرام، وہاں یہ نہیں پوچھیں گے نیت کیا ہے،
جس بدعت کی وجہ سے دین کی صورت بدلے گی، نماز کی کیفیت بدلے، یا اس طرح باقی تبدیلیاں ہوں دین میں، تو وہاں نہیں مانیں گے، اور جہاں تبدیلی نہیں دین میں اور شریعت کے قواعد کے مطابق ہے تو وہاں تسلیم کریں گے۔ اب یہ ضابطہ سمجھنے کے بعد یہ بہت سے علماء نے لکھا، حافظ ابن رجب پرانے علماء سے، ان کی کتاب جامع العلوم والحکم، اس کے صفحہ نمبر 787 دوسرے جلد پر اور 783 دوسرے جلد میں اور پہلے جلد میں بھی یہ بحث انہوں نے کی ہے۔ حاصل یہ ہے، فرماتے کل من احدث شیئا ونسبہ الی الدین، جو کوئی نیا شروع کرے کام اور دین کی طرف منسوب کر دے، ولم یکن لہ اصل من الدین، دین میں اس کا اصل نہ ہو جس کی طرف رجوع کیا جائے، پس وہ گمراہی ہے اور دین اس سے بری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، یہ تو دین میں اصل ثابت ہے۔ نبی پاک کی تعظیم کے لیے، لوگوں کا استقبال کے لیے آ جانا، کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں ثابت ہیں دلائل سے۔ بھئی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہی ہے نا، حضرت عثمان غنی والی حدیث، عثمان غنی بیٹھے، پاس سے عمر فاروق گزرے، سلام بلایا، انہیں توجہ نہ ہوئی، عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے جا کر کہا کہ میں نے عثمان کو سلام بلایا، اس نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق آئے ساتھ، پوچھا کہ تمہیں سلام بلایا، انہوں نے جواب دیا۔ کہا یہ عمر نے سلام بلایا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تم کسی گہرے خیال میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی پاک کے وصال کے بعد کی بات ہے، اور اس وقت بہت سے صحابہ کی ذہنی کیفیت وہ پاگلوں جیسی کسی وقت ہو جاتی نبی پاک کے فراق کی وجہ سے۔ عثمان کہتے میں بھی ان میں سے تھا جن پر وہ عجیب کیفیت چھا جاتی۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کس خیال میں بیٹھے تھے؟ کہ میں نے نبی پاک سے یہ پوچھا نہیں کہ نجات کی مدار کس بات پر ہے، نجات کا مدار کس بات پر ہے، میں نے یہ پوچھا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے پوچھا تھا۔ اب یہاں اوپر سے تو کوئی نہیں آیا نا، بیٹھے تھے، ابو بکر بھی بیٹھے تھے، عمر بھی بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان بھی۔ اب عثمان غنی کھڑے ہوئے اور ابو بکر صدیق کے لیے کھڑے ہوئے نا، اور خوش ہو کر کہا، بعد روایت میں معانقہ آتا ہے، ابو بکر صدیق کو ملنے لگے، بعد میں ہے کہ آپ کا سر چوما اور کہا آپ اس کا حق رکھتے ہیں کہ جہاں ہم سوچتے رہے کہ آپ نے وہ کام کر لیے، مہربانی کریں مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ نجات کی بنیاد ہے۔ تو اس میں کھڑا ہونا بھی آ گیا نا تعظیم کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی آ رہا ہے اب اس لیے کھڑے ہو، تعظیم کے لیے کھڑے ہونا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں آئے تو اہل مدینہ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں سارا دن چھتوں پر بیٹھے رہتے اور گلیاں بازار بھرے رہتے، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ کے نعرے لگاتے، حاذا محمد، حاذا رسول اللہ، یہ نبی پاک آ گئے۔ بعض روایات میں یا رسول اللہ کے الفاظ بھی مسلم شریف میں ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی تعظیم میں کھڑے ہونا، گلیوں بازاروں میں پھرنا، خوشی کا اظہار کرنا اور نبی پاک کی عظمت کے نعرے لگانا، یہ سب ثابت ہے اس حدیث سے۔ تو اس لیے جلوس نکالنا یہ بھی درست، جلسہ کرنا یہ بھی درست، اچھے کپڑے پہننا یہ بھی درست، لائٹنگ کرنا یہ بھی درست، خوشی منانے کے کوئی نئے طریقے ایجاد کیے جائیں جو قرآن و سنت سے ٹکرائیں نا، وہ بھی جائز، اور جس میں اپنا کسی طرح کا نفع نہیں، دوسروں کا نفع نہیں، اور اس میں نقصان کا اندیشہ ہے اور شریعت کے قواعد سے ٹکرائے تو وہ ناجائز ہوگا۔